نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام نخل احسان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی سیریز لے کر حاضر ہو رہا ہوں، پیغام سیرت النبی، اور اس سیریز کی پہلی نشست، اس میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام سیرت النبی کے آج پہلے درس میں میرا موضوع ہے مقام انسان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس رنگا رنگ دنیا میں کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ کچھ جمادات ہیں، کچھ نباتات ہیں، کچھ حیوانات ہیں، اور ایک مخلوق انسان بھی ہے۔ اللہ نے ان تمام کو الگ الگ صفات عطا فرمائی ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ خاصیتیں اللہ رب العالمین نے نوازی ہیں۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں کچھ مخلوقات ہیں جو 4 پائے والی ہیں، جن کو اللہ نے 4 پیروں سے نوازا ہے۔ کچھ ایسی ہیں جن کو اللہ نے 2 پیروں سے نوازا ہے۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے پر اور پوکھنے عطا کیے ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جنہیں اللہ نے پانی میں تیرنا سکھایا ہے۔ الغرض، اللہ کی یہ رنگا رنگ دنیا مختلف قسم کی مخلوقات سے بھری پڑی ہے۔ انسان کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو یہ ہمالیہ پہاڑ اور اس جیسے بے شمار جبال آپ کو نظر آئیں گے، جو اپنے جثے اور جسم کے اعتبار سے کتنے بھاری بھرکم ہیں۔ ایک طرف آپ کو ہاتھی نظر آئے گا، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی دفاع کے لیے سونڈ عطا فرمایا ہے، دانت عطا فرمائے ہیں۔ آپ کو شیر اور چیتے نظر آئیں گے، جن کو اللہ نے اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے نوکیلے دانت عطا فرمائے ہیں۔ آپ کو سانپ نظر آئے گا، جس کو اللہ نے زہریلے دانت دیے ہیں۔ آپ کو بچھو نظر آئیں گے، جن کو اللہ نے سیلف ڈیفنس کے لیے ڈنک عطا فرمائے ہیں۔ آپ کو بھیڑیں نظر آئیں گی، جو خود اپنا دفاع کرتے ہوئے اللہ کا دیا ہوا ڈنک اپنے پاس رکھتی ہیں۔ اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا اور انہیں پر عطا فرما دیے۔ اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا اور انہیں پانی میں تیرنا سکھا دیا۔ انہی مخلوقات کے درمیان ایک انسان بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور سے یہ انسان بالکل نہتہ اور غیر مسلح ہے۔ اس کے پاس نہ تو ہاتھیوں کا سونڈ اور اس کے دانت ہیں، نہ اس کے پاس شیر اور چیتے جیسے نوکیلے دانت ہیں، نہ سانپوں کا زہر ہے، اور نہ ہی بھیڑوں اور بچھوؤں کے ڈنک ہے۔ نہ وہ پرندوں کی طرح پر رکھتا ہے، اور نہ ہی مچھلیوں کی طرح وہ سمندر کی تہوں میں تیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر قرآن کو دیکھیے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت میں پیدا کیا۔ سورہ 3 آیت نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے یقیناً انسان کو سب سے اچھی ساخت میں بنایا ہے، سب سے اچھا جسم عطا کیا ہے، سب سے اچھے ڈھانچے میں اسے ڈھالا ہے۔ آخر کیا خصوصیت؟ ہم نے دیکھا کہ تمام دوسری مخلوقات میں بہت ساری صفات، بہت ساری خاصیتیں ہیں، انسان ظاہری طور سے ان تمام چیزوں سے خالی ہے۔ لیکن نہیں، انسان کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کچھ امتیازی خصوصیات عطا فرمائیں۔ اللہ نے اس میں کچھ اسپیشل کوالٹیز رکھی ہیں۔ اللہ نے انسان کو ادراک اور احساس عطا فرمایا ہے۔ اسی انسان کو
اللہ رب العالمین نے ارادے اور مشیت سے بھی نوازا ہے کہ اس کے پاس اپنی چاہت بھی ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو دوسری مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عقل اور شعور کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ اور بس یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اس عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھیوں پر سوار ہو کر انہیں زیر کر لے جاتا ہے، یہ بڑے بڑے شیر اور چیتوں کو چیر ڈالتا ہے، اسی عقل کی وجہ سے یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو گرفتار کر لے جاتا ہے۔ یہی عقل ہے جس کی بنا پر یہ زہریلے خوفناک سانپوں تک کو پکڑ لیتا ہے۔ انسان کی یہی عقل ہے جس کی وجہ سے وہ بچھوؤں کو، بھیڑوں کو اپنی قید میں لے آتا ہے۔ یہی وہ عقل و شعور ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے، اور اللہ نے اس کو یہ عزت اور کرامت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ اسراء سورۃ نمبر 17 کی آیت نمبر 70 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کہتا ہے یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت و کرامت اور مقام عطا فرمایا۔ میں نے انسان کو خشکی اور تری میں، سمندر اور صحرا میں سواری عطا فرمائی، اور ہم نے اس کو پاکیزہ روزیاں عطا کیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اس انسان کو ہم نے بہت ساری دوسری مخلوقات کے بیچ اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ مقام اور بلندی عطا فرمائی کہ بہت سارے ظاہری اسباب سے نہتہ ہو کر بھی یہ دوسری تمام مخلوقات پر مسلط ہے، اور اللہ نے دوسری مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے۔ یہی انسان، اس کی عظمت اور اس کا مقام یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت کو قبول کیا، وہ امانت جسے دوسری اور مخلوقات نہ قبول کر سکیں، جس کا بار اور بوجھ وہ نہ اٹھا سکیں، انسان نے اس عظیم بوجھ کو اٹھایا۔ وہ بوجھ کون سا ہے؟ وہ شریعت کا، وہ دین کا، اور اسی طرح قرآن اور اسلام کا وہ بوجھ ہے، وہ امانت ہے جو صرف انسان نے اٹھائی، کسی اور نے اس کی ہمت نہ کی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 72 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، فابین ان يحملنها، تو وہ اپنی زبان حال سے اس کا انکار کر بیٹھے، ان میں اس کی طاقت اور ہمت ہی نہ رہی۔ واشفقن منها، اس عظیم امانت سے وہ ڈر گئے۔ وحملها الانسان، اور اس شریعت اور اس امانت کو اگر کسی نے اٹھایا تو وہ انسان نے اس کا بوجھ برداشت کیا، اس کا متحمل ٹھہرا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ظالم اور جاہل ٹھہرا۔ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ امانت اتنی عظیم تھی کہ انسان بھی اس کی ادائیگی کے لیے کوتاہ ثابت ہو رہا ہے، اس میں کوتاہی آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس کو ظلوماً جہولا کہا ہے۔ لیکن یہ آیت انسان کی عظمت، اس کے مقام کی بلندی کے لیے بالکل کافی ہے کہ وہ عظیم امانت، شریعت اور دین کی امانت، اسلام اور قرآن کی امانت، جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے تمام تر بھاری بھرکم ہونے کے باوجود، جسے نہ آسمان اٹھا سکے جو اتنی عظیم مخلوق ہے، جسے نہ زمین اٹھا سکی جسے ہم اتنا بڑا دیکھ رہے ہیں، ان تمام مخلوقات نے زبان حال سے اس کا انکار کیا کہ ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پیر دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان عطا فرمائی ہے، انسان نے عقل اور شعور جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ سے انسان نے اس عظیم امانت کو اٹھا لیا، اس کو نبھانے کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی، اور اس امانت کا وہ متحمل ٹھہرا، جبکہ دوسری اور مخلوقات اس امانت کو اٹھانے سے مکر گئیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پر انسان کتنا عظیم ہے کہ اس نے اس عظیم امانت کو اپنے سر لے لیا۔ باتیں اور بھی ہیں ناظرین کرام،
میں آپ کے سامنے پھر اسی سلسلے کو لے کر آؤں گا، لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے وقفے کا، میں جس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن گزارش ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں، بیٹھے رہیں، میں بس تھوڑی دیر کے بعد آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے ہر نشانی ظاہر ہوگی، پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی، قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ رحمت للعالمین کے محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا انسان کے مقام و رتبہ کے بارے میں، کہ انسان اپنی ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے دوسری مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ سب سے اچھی ساخت اور بناوٹ کسی کی ہے تو وہ انسان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جو امتیازات دیے ہیں جو اور دوسری مخلوقات میں ہم نہیں دیکھتے، جیسے اس میں ادراک ہے، علم ہے، اس کے پاس ارادہ اور مشیت ہے، اس کی اپنی چاہت ہے، اس کے پاس عقل اور شعور کی نعمت ہے، کہ آج یہ انسان پر نہ ہوتے ہوئے بھی ہواؤں کی دوش پر اڑنے لگا اور گھنٹوں کا سفر منٹ اور سیکنڈز میں طے کرنے لگا۔ آج یہ اپنے اسی عقل و شعور کی بنیاد پر بڑی بڑی کشتیاں بنا کر سمندروں کی چھاتیوں کو چیرتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے لگا۔ یہی انسان اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو دوسری مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ نے ان مخلوقات کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جب انسان کی کرامت کا ذکر ہوتا ہے اور کرامت انسان کے تعلق سے بات ہوتی ہے تو یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ کرامت، یہ عزت اور شرف اللہ رب العالمین نے بطور خاص ان کو نوازا ہے جو اللہ کے فرما بردار بندے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، اس کے رسول کی مان کر اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ انسانوں میں کرامت اور عزت کے مستحق ہیں۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء میں اشارہ کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو اولاد آدم میں کرامت اور شرف کے صحیح مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ انسان کی کرامت، انسان کی بلندی، انسان کا رتبہ و مقام تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے دوسری عظیم مخلوقات کو سجدے کا حکم دیا، اور یہ انسان مسجود ملائک بھی بن گیا، فرشتوں تک نے اس کے سامنے سر ٹیکے۔ آئیے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، آپ کے گھر میں اگر قرآن ہے، آپ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 30 سے پڑھیے اور 40 تک جائیے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اس نے انسان کو بنانا چاہا تو اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنا دیا تھا۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنوں کی بھی تخلیق کر دی تھی جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں اس روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ نسل بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یاد کرو
جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہیں۔ فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس روئے زمین میں جا کر فساد برپا کرے، قتل و غارت گری مچائے، ویسفک الدماء، خون ریزی کرے؟ حالانکہ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تیری حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اے اللہ کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سبحان اللہ، یہ بھی انسان کا ایک مقام ہے، اس کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کے خالق نے اس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی۔ یہ بھی عظمت اور مقام کی ایک پہچان ہے۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو اللہ رب العالمین نے آدم کو چند کلمات سکھا دیے، ان کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا، علم دے دیا اللہ نے، اور پھر فرشتوں کو اللہ نے کہا، دیکھیے قرآن کہتا ہے آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے آدم کو چند باتیں سکھا دیں، بتا دیے، اور پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا اے فرشتوں اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اسی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں بتایا ہے، اللہ ہم اسے نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم سے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ کہا اے آدم ذرا تم ہی بتا دو ان کے نام۔ آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فر بتا دیے۔ تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کر رہے ہو اور اس چیز سے بھی واقف ہوں جسے تم چھپا رہے ہو؟ پھر اس کے بعد ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو باور ہو گیا، انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ آدم ہم سے زیادہ علم اور نالج والے ہیں، ان کو اللہ نے کچھ اور ہی چیز عطا فرمائی ہے، اور جب وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ علم اور ادراک کی یہ صلاحیت آدم کے پاس ہے، تب اللہ نے فرشتوں کو پھر سے حکم دیا کہ اب سجدے کرو، آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ کہ آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یاد کرو جب ہم نے کہہ دیا ہے فرشتو آدم کو سجدے کرو، پروسٹریٹ ٹو آدم، ان کے سامنے جھک جاؤ، فرشتوں نے سجدے کر لیے، لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا۔ ناظرین کرام، یہ آیات ہم کو کیا بتلاتی ہیں؟ ہم کو کس چیز کا علم دے رہی ہیں؟ ہم کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ انسان تو بڑا عظیم ہے، تیرے سامنے تو نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق اس نے بھی سجدے کیے، تیرے سامنے انہوں نے بھی اپنے ماتھے ٹیکے ہیں، انسان تو اتنا عظیم ہے لیکن تو اپنی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتا؟ یہ عظمت تجھے اللہ نے تیرے عقل اور شعور کی بنیاد پر، تیرے علم اور ادراک کی بنیاد پر تجھے عطا فرمائی ہیں، تو اللہ کا شکر گزار کیوں نہیں بنتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی اسی عظمت کی طرف، فرما بردار بندوں کے اسی کرامت اور شرف کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ صحابہ کرام سے عرض فرما رہے ہیں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے میرے صحابہ دیکھو، تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ یعنی دیکھو، نہ کسی کا ناحق خون بہانا، دیکھو نہ کسی کے مال اور جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا، دیکھو کسی کی عزت و آبرو پر بلا وجہ کیچڑ مت اچھالنا، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے قابل احترام ہیں، ان کا احترام کرنا۔ بالکل ایسے ہی کہ حرمت یومکم ھذا،
جیسے تم آج 10ویں ذی الحجہ کا احترام کرتے ہو، یہ قربانی کا دن تمہارے لیے محترم ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جائیداد، ایک دوسرے کی عزت و آبرو تمہارے لیے قابل احترام ہے، بلکہ تمہارا خون، تمہاری عزت و آبرو تو ایسے محترم ہے جیسے تمہارا یہ مہینہ محترم ہے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ اللہ رب العالمین کے یہاں جس کا ایک مقام ہے، جس کے اندر کیے جانے والے اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے افضل اعمال ہیں جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جائیں۔ تو جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، ایسے ہی تمہارے خون ایک دوسرے کے لیے احترام کے قابل ہیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے احترام کے قابل ہیں، اور اسی طرح تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے قابل قدر ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور فرمایا فی بلدکم ھذا، جیسا تم اس شہر کا احترام کرتے ہو اور یہ شہر مکہ تمہارے لیے قابل احترام ہے جہاں اللہ نے حرم رکھا ہے، ایسے ہی دیکھو تمہاری اپنی جانیں قابل احترام ہیں، تمہارا اپنا مال قابل احترام ہے، اور تمہاری اپنی عزت و آبرو قابل احترام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کی عظمت کو کیوں اجاگر کیا؟ انسانوں کو، انسان کی جان، اس کے مال، اس کی عزت و آبرو کے تحفظ کی طرف انسان کی توجہ اللہ کے رسول نے کیوں مبذول کرائی؟ اس لیے کہ اس انسان کی جان اللہ کی نگاہ میں بڑی قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا خون دوسرے کے لیے حرام، ہر مسلمان کی عزت و آبرو، اس پر کیچڑ اچھالنا دوسرے کے لیے حرام، ہر مسلمان کا مال، اس کی جائیداد اور پراپرٹی دوسرے کے لیے لینا حرام۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر مسلمان کا لفظ ہے، ہر مسلمان کی عزت و آبرو دوسرے کے لیے قابل احترام، یعنی جو آدمی اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے حکموں کو مان کر چلنے والا ہے، نبی کے سنتوں کی پیروی کرنے والا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں قابل اکرام ہے، قابل احترام ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی پراپرٹی یہ اللہ کی نگاہ میں بہت محترم ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسانوں میں بطور خاص وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ بطور خاص اللہ کے ہاں قابل احترام ہیں، یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کا عزت اور مقام ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنے عزت و مقام کو پہچاننا چاہیے، اور اگر ہم نے پہچان لیا تو ہم اللہ کے فرما بردار بندے بنیں گے، اللہ کے شکر گزاری کرنے والے بنیں گے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنیں گے۔ یہی اس درس کا پیغام ہے کہ ہم بحیثیت انسان اگر تمام دوسری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، دوسری مخلوقات کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہمارے لیے بنا دیا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے قرآن کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کریں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی اس روئے زمین پر بتائیں تاکہ مرنے کے بعد کامیابی ہمیں میسر آئے۔ یہی اس درس کا پیغام ہے۔ وقت ہو گیا ہے ناظرین، میں سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوں گا، لیکن رکنا میری مجبوری ہے، اس لیے کہ میں حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وقت ہو گیا ہے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر حاضر ہوں گا اور امید ہے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے اور رخصت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر